دوستوں مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا ہر مولا کے چاہنے والے کو اعمال روز عرفہ کرنا نصیب کرے۔ آپ نے سنا میری بات، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں کہ امپورٹنس آف روز عرفہ کیا تھی۔ اب میں آپ کو بتا رہا اعمال روز عرفہ، واٹ یو ہیو ٹو ڈو آن روز عرفہ، کیا کرنا ہم اعمال روز عرفہ صرف ہم بہترین کھانا کھا کے گزار دینا نہیں، روز عرفہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ روز عرفہ کے اعمال آپ کو کتابوں میں ہے، مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمینی میں لکھا، ساری کتابوں میں آپ کو ملے وہ اعمال، جس میں 4 رکعت نماز ہے، 50 ٹائمز سورہ خل ہر رکعت میں پڑھنا، ایک الحم 50 سورہ خل، وہ نماز آپ پڑھنا۔ اعمال روز عرفہ ویری ویری امپورٹنٹ۔ میں وہ اعمال نہیں بتا رہا جو آپ کو کتابوں میں ملیں گے، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، کتابوں کے اعمال تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ اعمال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ 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 یہ علماء سے آیا، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا یہ اعمال کرو اور پہلے راضی ہو جاؤ جو میری امپورٹنس میں نے بتائی، اس کے بعد آپ وہ اعمال کرو، دین یو ول سی ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا اعمال آف روز عرفہ۔ یہ اب میں یہ بتا رہا کہ اسٹارٹ کیسا کرنا، کب اسٹارٹ کرنا۔ سب سے پہلے صبح میں 9 ذی الحجہ کو اب اس کی امپورٹنس لگاؤ کہ اس دن کی زیارت امام حسین کی بڑی اہمیت ہے، بہرحال میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کیسے کرنا؟ غسل سے کرنا، غسل سے غسل کرو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ، قربت نہیں لینا، غسل کرتا ہوں روز عرفہ اللہ کی بارگاہ میں، غسل کرتا ہوں روز عرفہ امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کروں گا، قربت نہیں لینا، سلامتی امام کی، تو اللہ تمہاری سلامتی، مولا تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے۔ تیسری نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں روز عرفہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی۔ پھر دعا کرو، پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میں غسل اس لیے بتا رہا کہ غسل ہی سے تمہارے اوپر رحمت خدا نازل ہو جائے گی۔ آپ پیپر پہ لکھ لو، آپ ڈونٹ ٹیل می یار اتنے نیتیں کیسا کریں، مت کرو، کوئی واجب ہے، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ۔ اگر تم چاہتے کہ ثواب ملے تم کو تو واٹ از رانگ، واٹ از رانگ؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کہ اگر تمہاری کوئی نارمل ڈیز میں بھی اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو تم غسل کرو اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا، قربت نہیں لینا، تو اللہ تمہاری دعا کو اور کھولتا۔ دیکھیں دعا کو کے لیے راستوں کو کھلنا ہے، آبسٹیکل جو ہے وہ ہٹنا ہے۔ اگر نہیں کرتے مت کرو، اگر کرنا چاہ رہے تم یہ چاہتے کہ غسل سے تمہارے اوپر رحمت ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بڑا ریلیکس ہے کہ مجھے سب چلتا ہے، بابا چلتا وہی ہے جو امام علی چاہتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ تو ٹھیک ہے، چوتھی نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ، مومنین کے حق میں دعا کروں گا، مومنین کے لیے دعا کروں گا، مولا کے چاہنے والوں کے لیے دعا کروں گا، قربت اللہ۔ غسل کرتا ہوں روز عرفہ، سارے بیماروں کی شفا کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس غسل کرتا ہوں سارے بیماروں کی شفا کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، قربت اللہ۔ آپ سمجھ رہے میری بات کہ تم دوسروں کے لیے بیماری کی دعا کریں گے تو 1 سال تک تمہارا بیماری کا پروٹیکشن ہے۔ اس کے بعد نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں زیارت امام حسین روز عرفہ پڑھنے کے لیے، قربت اللہ۔ بس اب میں زیادہ نہیں بتا، 25 تک کی نیتیں کر سکتے ہیں۔ شیخ مفید کے واقعے میں ملے گا، شیخ مفید آپ جانتے ہیں سید رضی سید مرتضیٰ کے استاد کاظمین میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، دفن ہے، میں نے ان کے اوپر پوری تقریب کری ہے۔ بہرحال اس کے بعد زوال کے بعد سے یہ اعمال شروع کرنا، جو اعمال کتاب ہے وہ نہیں بتا رہا۔ زوال کے بعد انہیں ظہر اثر کی واجب نماز پڑھنا، سمپل نماز پڑھنے کے بعد پہلا جو آپ عمل کریں گے روز عرفہ کا وہ ہے صدقہ۔ You start your اعمال before you start your اعمال give صدقہ۔ صدقہ یہ نہیں کہ آپ مثال کے طور پہ 100 روپے نکال رہے بازو رکھ دیں، $1 نکال رہے بازو رکھ دیں، مت کرو ایسا، اس سے زیادہ راستے نہیں کھلتے۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اس دن کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو کچھ کھانا دے دو، 1 وقت کا کھانا دے دو۔ پہلے دے دو کھانا، کوئی مشکل نہیں ہے، نیت کر لینا آپ۔ جب آپ دے رہے مثال کے طور پہ آپ لنچ پرووائڈ کر رہے، آپ لنچ میں تو یہاں نماز میں رہیں گے، آپ کیا کرو پہلے سے دے دو، بہترین طریقہ پہلے سے دے دو، اور اس دن نیت کر لینا، اس وقت نیت کر لینا کہ میں یہ جو دیا ہوں یہ اس کا صدقہ، دل میں نیت ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کر لو، $10 $20 بیک ہوم بھیج کے بولو کہ فلاں مومن کو مثال کے طور پہ 500 روپے دے دو، تو غریب کو مولا حسین کے چاہنے والوں کو دینا پہلے، فرسٹ پریفرنس مولا حسین کے چاہنے والے، تو شیعہ کو صدقے سے ایسی دعا کھلتی، ایسے راستے کھلتے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد جب اعمال شروع کرنا، واجب نماز، پہلی جو نماز پڑھنا وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا۔ کیوں پڑھنا؟ کوئی واجب نہیں، کیوں پڑھنا شکر کی نماز؟
کہ آپ پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو. شکر کی نماز اس لیے پڑھنا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس. یہ عرفہ تو نے مجھے دیا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا, ہو سکتا 8 ذیلحج کو بیمار ہو جاتا, ہو سکتا 9 ذیلحج کو دن پورا رہتا, زوال سے پہلے میری طبیعت خراب ہو جاتی, ہو سکتا میرا پیٹ اپسیٹ ہو جاتا, ہو سکتا میں تیرے اعمال نہیں کر سکتا تھا. آج تیرا شکر ادا کر رہا ہوں پروردگار کہ یو ہیو گیون می چانس کہ میں تیری عبادت کر سکا, تیری عبادت کر سکوں گا, تیری نماز پڑھ سکوں گا, روز عرفہ کے اعمال کر سکوں گا, فارگیونیس کی دعا کروں گا. تو پہلی کوئی واجب نہیں ہے. پہلی چیز اگر تم 2 رکعت شکر کی نماز سے کرو گے نا, اللہ یہ بولتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہوں میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا. یہ چاہتے کہ نعمتیں بڑھے, اللہ نے چانس دیا نا. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا, میں نہیں کر سکتا تھا, اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم گھر میں بیٹھتے, تو اس کو تھینک یو نہیں بولیں گے. پہلی چیز یہ معصومین کا طریقہ, ہر نعمت آنے سے پہلے نعمت کو دیکھتے تھے, شکر ادا کرتے. کھانا سامنے چوتھے امام کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کا سجدہ کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ یہ کھانا دیا. ہم نعمت ملنے کے بعد شکر ادا نہیں کر رہے. تو اتنی عظیم نعمت عرفے کی ہم کو ملی, تو پہلے اعمال شروع کرو. 2 رکعت شکر. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ. تیز نہیں پڑھنا. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, بیوی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر. یہ ہوگی. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ روز عرفہ. مولا کی سلامتی کی دعا کرنا ہے اسے, اس لیے کہ عرفے کا وارث میرا امام ہے. عرفہ کی نعمتیں جو مل رہی وہ امام کے صدقے میں مل رہی. ہر اعمال کے ساتھ زمانے کے امام, تمہارا رشتہ بن رہا. اس لیے کہ روز عرفہ وہ جگہ چیز ہے کہ میدان عرفہ میں امام سے ملاقات ہوتی ہے. امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی, جیسے کربلا معلیٰ میں شب جمعہ ملتے اور وہاں پہ ملاقات ہو سکتی. منگل کے دن مسجد سیلا ہے یا مسجد زمکران, وہاں ملاقات ہو سکتی. جمعے کے دن مسجد بیت المقدس میں چانس ہے ملنے کا. اور حج میں روز عرفہ مولا میدان عرفہ میں آتے, حج کرتے, تو وہاں پہ بھی ایک ملاقات ہو سکتی. تو میدان عرفہ میں تو امام ہے, لیکن اگر آپ یہاں پہ اپنی کنٹری میں اپنے سٹی میں بیٹھ کے دعا کر رہے کہ مولا, اللہ میرے مولا کو اپنی آخری حجت کو, رحمت کو, نعمت کو, برکت کو سلامت رکھ. امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھو. یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ. کتنی دیر جاری؟ 3 منٹ 4 منٹ. بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن مری. 2 ہو گیا. تیسری جو نماز پڑھیں گے آپ, نماز مغفرت والدین. اس دن ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے, اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے, اپنے مرحومین کے گناہوں کو معاف کرو, اپنی ماں کے, اپنے باپ کے, اپنے بھائی کے, اپنے بہن. ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین. اس دن یہ دعا کرو کہ پروردگار روز عرفہ تو سارے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر رہا. ہم آ رہے نا اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کر دے, تو اپنی معافی کے بعد فوراً بولنا رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہم اغفر لی المؤمنین والمؤمنات ومحبان علیہ. ساروں کو معاف کرا دو. اس کے بعد دیکھو وہ ملینز کی تعداد میں تمہارے ہاتھ میں دعا دیں گے, اعمال قبول ہوں گے. 4 ہو گئے. زیارت امام حسین اس دن پڑھنا. کیوں پڑھنا زیارت امام حسین؟ زیارت امام حسین کے بارے میں روز عرفہ کربلا کی مولا کی 3 مخصوصیت. روز عرفہ کی مخصوصیت, نیمہ شعبان کی مخصوصیت اور 40 کی مخصوصیت. 40 کی بہت بڑی مخصوصیت. 3 مخصوصیت کربلا کی. ویسے جب زیارت کو جائیں گے مخصوصیت. کربلا مولا کی زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ روز عرفہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے. اللہ جب صبح میں پہلی نگاہ, فرسٹ نگاہ جو اللہ کی کرم کی, رحمت کی, وہ اپنے مہمانوں پہ نہیں پڑتی, اپنے جو اس کے جو گیسٹ ہوتے حج میں آتے ان کے اوپر وہ پہلے نہیں ڈالتا. جو پہلی نگاہ ڈالتا وہ مولا حسین کی زیارت کے ظاہر کربلا, ظاہر حسین ابن علی پہ پہلی رحمت کی نگاہ پڑتی, پھر میدان عرفہ پہ لے کے جاتا. تو حسین اس لیے کہ عرفہ آج عرفہ ہے, حج آج حج ہے, کعبہ اگر کعبہ ہے, یہ ساری اراکین اگر یہ ہے, تو یہ صرف اور صرف مولا حسین کی اس قربانی کا صدقہ. تو 2 رکعت اس دن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. اور اس دن شہادت جناب مسلم ابن عقیل کا دن ہے.
تو جب تم زیارت پڑھنا تو تم ہدیہ کرنا، 14 معصومین کو گفٹ کرو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو گفٹ کرو، مظلوم ہماری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو تحفہ دو، اور جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے بچوں کو تحفہ دو کہ یہ زیارت میں ان کو ہدیہ کر رہا۔ اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا۔ وہ غم کا دن ہے، ماتم کا دن ہے، رونے کا دن ہے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ کے اعمال کو قبول کرے، اور میرے حق میں دعا کر دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر دینا۔